This program is sponsored by Keystone Contracting. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی عبادات کر کے اللہ کو راضی کر کے جنت کما لے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن عبادت کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ مسائل کا سیکھنا یہ لازم ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یعنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت اس پر عمل کیا جائے، اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہے۔ لیکن مسائل کن سے پوچھے جائے، علم کن سے حاصل کیا جائے، یعنی ان لوگوں کا شجرہ، ان کی نسبت وہ ہمیں معلوم ہو، وہ مستند ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے الاسناد من الدین، یہ سند دین کا جزء لا ينفک اور لازمی حصہ ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر دین میں سند کا سسٹم نہ ہو تو جس کے جی میں جو آئے وہ کہتا پھرے۔ اسی لیے جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ ہم کسی پل وغیرہ یا گھر کی تعمیر کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو ایک مستند انجینئر سے رابطہ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دینی مسائل بھی ہر ایک سے ڈسکس نہ کیے جائے، دینی مسائل ہر ایک سے نہ پوچھے جائے، بلکہ وہ پراپر عالم ہو اور اس کے پاس سند ہو اور قرآن اور حدیث کو وہ اچھے طریقے سے جانتا ہو۔ اس آیت کریمہ میں یہی بات سمجھائی گئی کہ تم اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر سے مراد اہل علم سے، یعنی قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے وقت، شریعت پر چلتے وقت آپ کو کنفیوژن ہو سکتی ہے، آپ کو اشکال، ابہام، اجمال اور آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر آپس میں کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم نے اپنے اس معاملے کو اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ اچھا، ابھی اللہ کے رسول ہم میں موجود نہیں، پردہ فرما چکے ہیں، تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب اللہ کی کتاب قرآن کریم سے رجوع کیا جائے، اور آقا کی طرف رجوع کرنے کا مطلب آقا کی جو تعلیمات موجود ہے، جو احادیث موجود ہیں، جو فرامین نبوی موجود ہیں، ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ اور ایسا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی ہوا کہ ان کو کسی آیت میں اشکال ہوا تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اس اشکال اور اعتراض کو رکھ دیا۔ آقا نے چونکہ ہر وقت وہی نازل ہو رہی تھی، آپ نے تسلی بخش جواب دے دیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، اور حاتم تائی بہت سخی گزرے ہیں۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ پہلے عیسائی اور نصرانی تھے، لیکن پھر مسلمان ہو گئے۔ تو ایک دن آقا کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو آپ اس اشکال کو رفع کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی
قرآن میں اللہ فرماتے ہیں عیسائیوں کے بارے میں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ عیسائیوں نے یعنی ان کے راہبوں نے ان کو ایسا ایک ذہن بنا کر دیا کہ عیسائیوں نے اپنے راہبوں کو خدا کا درجہ دے دیا۔ حالانکہ میں پہلے عیسائی رہ چکا ہوں، ہم نے تو اپنے جو پادری ہیں، راہب ہیں، مقتدی ہیں، پیشوا ہیں، انہیں خدا کا درجہ نہیں دیا۔ گویا کہ خدا نخواستہ قرآن کریم کی اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غصہ نہیں ہوئے کہ آپ نے قرآن کی آیت پر اشکال کیا اور آپ کو جرأت کیسے ہوئی۔ آپ نے ان کی بات سنی اور پھر آپ نے ان کو کنونس کیا، فرمایا کہ اچھا تمہارے ہاں عیسائیت میں تمہارے راہبوں کو حلال حرام کا اختیار تھا کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دیں اور کسی چیز کو حرام قرار دیں؟ تو کہنے لگے ہاں یہ اختیار، یہ اتھارٹی تو ہمارے جو راہب تھے ان کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو تو خدا بنانا کہتے ہیں۔ اسلام میں حلال حرام کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اگر ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا، لیکن حلال حرام کا اختیار آقا کے ہاتھ میں بھی نہیں۔ 28واں پارہ سورۃ التحریم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام کرنے لگے اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید اور فروخت کو اللہ نے حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ گھٹاتے ہیں اور صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت، اے نبی جسے آپ پسند کرے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ تو اسلام میں حلال حرام کا اختیار وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور عیسائیت میں عیسائیوں نے اپنے راہبوں کو حلال حرام کا اختیار دے دیا تھا، اسی کو خدا بنانا کہا جاتا ہے۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ یہ جواب سن کر مطمئن ہو گئے اور ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح ایک دوسرے صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک دن آقا کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے آقا آپ نے مجھے نصرانیوں میں، عیسائیوں میں اسلام کی تعلیمات عام کرنے کے لیے بھیجا، آپ نے میری تشکیل کی، میں ان کو دین اور دینی تعلیمات سکھا رہا تھا، تو قرآن کریم کی 16ویں پارے کی سورہ مریم کی یہ آیت میں نے تلاوت کی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا والد کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں کوئی بدکار تھی، تو بغیر شادی کے یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ عام قاعدہ تو یہ ہے کہ میاں بیوی ملتے ہیں تو اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ بغیر ماں اور باپ کے آدم علیہ السلام کو بنائے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ بغیر ماں کے حضرت حوا علیہ السلام کو بنائے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے۔ تو ان لوگوں نے حضرت مریم کو کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے ان لوگوں نے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کا زمانہ تو بہت بعد کا ہے، ایک بہت بڑا گیپ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 300 سال پہلے گزرا ہو اور حضرت مریم بعد میں آئی ہو اور یہ ان کی بہن ہو جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ارے
آپ نے یہ جواب کیوں نہیں دیا کہ وہ لوگ اپنی اولادوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھا کرتے تھے برکت اور تبرک کے لیے؟ یہاں پر ہارون سے مراد ہارون علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بھی یعنی حضرت مریم کے بھائی کا نام ہارون رکھ دیا تھا۔ تو اے ہارون کی بہن، اس سے وہ ہارون مراد نہیں ہے جو پیغمبر تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو پڑھنے پڑھانے میں آپ کو مغالطہ لگ سکتا ہے، آپ کو ابہام ہو سکتا ہے، آپ کو اشکال پیش آ سکتا ہے، آپ کو کنفیوژن ہو سکتی ہے، آپ کا ذہن جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے پوچھنا کس سے ہے؟ جو پراپر عالم ہو، جس نے قرآن اور حدیث کو پڑھا ہوا ہو، جس کو حدیث اور اصول حدیث کا پتہ ہو، جس کو تفسیر اور اصول تفسیر کا پتہ ہو، جس کو فقہ اور معانی کا پتہ ہو، جس کو ادب اور کلام کا پتہ ہو، جس کو نحو اور صرف کا پتہ ہو، جس کو لغت کا پتہ ہو۔ یعنی آپ کسی سخت اور کریٹیکل بیماری کے بارے میں آپ ایرے غیرے سے نہیں پوچھتے، ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھی آپ نے مستند علماء سے رابطہ کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اسی بات کو بتایا جا رہا ہے۔ اور دوسری آیت جو سورہ نساء کی تھی کہ اگر کسی بھی دینی معاملے میں تمہیں کوئی الجھن ہو تو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اٹ مینز قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے، قرآن ہر ایک کے سامنے کھل جائے گا، ہر آدمی اپنے عقل، تخیلات اور تصورات کے گھوڑے دوڑائے گا، اپنی لوجک، اپنی منطق، اپنی عقل، اپنے قیاس، اپنے اجتہاد، اپنی رائے کو پیش کرے گا اور یوں وہ گمراہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وہ لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ہم بھی قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کریں، خصوصاً رمضان المبارک میں ہم یہ عزم اور نیت کریں کہ ہم نے قرآن بھی پڑھنا ہے تو کسی مجود اور جید قاری سے، ہم نے حدیث بھی پڑھنی ہے تو کسی مستند عالم دین سے، ہم نے مسائل پوچھنے ہیں تو کسی پراپر اور محقق عالم دین اور مفتی سے، ہم نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنی ہے تو ہم نے کسی جید عالم دین سے۔ تو اس سے ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، ہمارے اعمال محفوظ ہو جائیں گے، ورنہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان۔ میڈیا میں بھی اس بات کو خوب پھیلایا جائے، اس کا پرچار کیا جائے کہ مستند علماء کو آپ ممبر اور محراب پر، آپ میڈیا کے فورم پر آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بٹھائے تاکہ لوگ اپنے اعمال اور عقائد کی صحیح اصلاح کر سکے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ رمضان المبارک کے اندر روزے کے مسائل کو سیکھنا، زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا، اعتکاف کے مسائل کو سیکھنا، تراویح کے مسائل کو سیکھنا، سحری کے احکام کو سیکھنا، افطار کے احکام کو سیکھنا، صدقہ فطر کے احکام کو سیکھنا، اور پھر ہمارا روزہ کن چیزوں سے فاسد ہوتا ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، کون سی چیزیں وہ روزے کو بالکل جو ہے یعنی کہ روحانیت سے خالی کر دیتی ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں دیتا، وہ جسٹ بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، بس وہ صرف بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، باقی زبان سے جھوٹ اور غیبت اور بیہودگی اور میوزک اور گالم گلوچ یہ ساری چیزیں نکل رہی ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ اذا صابک احد، اگر رمضان میں روزے کی حالت میں کوئی تمہیں گالی دے تو اس سے کہنا انی صائم، میرا تو روزہ ہے۔ اٹ مینز کہ روزہ الگ چیز ہے اور گالی الگ چیز ہے۔
جیسے عام دنوں میں گالی دینا گناہ ہے، رمضان المبارک میں اس کی شدت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔